السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی محمد النبی وازواج امہات المؤمنین وذریات وآل بیت کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علی حبیبی محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حاضرین محتشم، اللہ بے نیاز کا فرمان ہے کہ نبی کی بیوییں مومنوں کی مائیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ ان مقدس ماؤں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ مومنوں کی پہلی امی جان ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ دوسری امی جو ہے مومنوں کی ماں، جسے خدائے ذوالجلال نے قرآن نے بتایا ہے، وہ ہے حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج تیسری امی کا تذکرہ ہونے لگا ہے۔ وہ عظیم ہستی صدیقہ بنت صدیق اور عظیم فقیہ، عظیم محدثہ، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہیں عقد کا اعزاز نصیب ہوا، ان کا نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ بنت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا و عنہما۔ یہ وہ عظیم ماں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج میں واحد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، جو کنواری تھی، جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد ہوا۔ باقی جتنی ازواج تھی یا وہ بیوہ تھی یا مطلقہ تھی۔ یہ مائی صاحبہ کو ایک خاص اعزاز حاصل ہے۔ دوسری چیز، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ وہ سعادت نصیب ہے کہ جس جگہ پہ میرے اور آپ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی آرام فرما ہیں، جسے ہم گنبد خضراء کہتے ہیں، وہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے اس عظیم ہستی کا حجرہ مبارک تھا، جن کا نام عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ، یعنی قیامت تک کے لیے وہ حجرہ مبارک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ تو وہ عظیم حجرہ جس میں آقا علیہ السلام بھی آرام فرمائے، جناب صدیق اکبر بھی آرام فرمائے، جناب فاروق اعظم بھی آرام فرمائے، 70,000 نوری فرشتے وہاں آ کے حاضری دیتے ہیں۔ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ہر لحاظ سے شان والی ہیں، عزت والی ہیں، وقار والی ہیں، بلکہ جیسے میں نے اگلے دن بھی عرض کیا، یہ تو ازواج ہیں نا۔ خدائے ذوالجلال کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تم جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ کائنات بنانے والا کہہ رہا ہے، میں اور آپ نہیں کہہ رہے، کائنات بنانے والا کہہ رہا ہے، نظام چلانے والا کہہ رہا ہے، حسن و جمال دینے والا کہہ رہا ہے، خصائل اور خوبیوں سے نوازنے والا فرما رہا ہے، یہ کائنات کو ساری رنگینیاں عطا کرنے والا فرما رہا ہے، علم زہد تقوی دینے والا فرما رہا ہے۔ ارے کائنات سے ممتاز تب ہی ہوتا ہے، ایک بندے کو قرآن اچھا آتا ہے لیکن فقہی مسائل نہیں آتے، پھر بھی وہ ان سے بہتر نہیں ہے۔ ایک کو فقہی مسائل آتے ہیں، احادیث نبوی نہیں آتی، پھر بھی اس سے بھی اوپر بہتر، وفوق کل ذی علم علیم، ہر ایک کے اوپر علم والا ہے۔ ان ہستیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جسے میں نہیں، آپ نہیں، کوئی عام انسان نہیں،
خدائے ذوالجلال فرما رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تم جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ ایک زوجہ محترمہ یا دو زوجہ دوسری زوجہ محترمہ یا تیسرا، مطلقاً جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد مبارک میں نکاح مبارک میں آ گئی، فرمایا میرے نبی کی نسبت میں آنے کا کمال یہ ہے کہ تم جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ جب میرے محبوب جیسا کوئی نہیں ہے، محبوب بے مثل و بے مثال ہے، تو پھر محبوب کو جو خاندان دیا، خاندان بھی بے مثل و بے مثال ہے، جو شہر دیا وہ شہر بھی شان والا بے مثل و بے مثال ہے، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام دیا وہ کلام بھی بے مثل و بے مثال ہے، میرے نبی کو جو آل دی وہ آل بھی بے مثل و بے مثال ہے، اور جو ازواج دی وہ ازواج بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ معزز حاضرین، ہمارا معاشرتی دستور ہے، رشتہ جب بچے جوان ہوتے ہیں، خود ہو یا والدین رشتہ ڈھونڈ کا رشتہ لیتے ہیں، ہر لحاظ سے خوبیوں کا مرکز ہو، قد کاٹ میں، علم و حلم میں، سیرت و صورت میں، ہر لحاظ سے دیکھ کر ممکن ہے میری اور آپ کی نگاہ ظاہری خصائص دیکھ رہی ہے، اور بعد میں کئی دفعہ فیصلے پہ ندامت بھی ہوتی ہے کہ یار ہم نے تو بڑی سرچ کی تھی، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، تو اس رشتے کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ ذوالجلال نے مصطفیٰ کو ڈھونڈ کے دیا ہے؟ آج کوئی بھنگی چرسی اٹھ کر کہے کہ جناب والا یہ ہے، اس طرف تو جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ اتنا سوچئے کہ جو رشتہ اللہ ڈھونڈ کے دے رہا ہے، جس کا اللہ انتخاب کر کے دے رہا ہے، جو اللہ پسند کر کے دے رہا ہے، اس اللہ کی پسند، اس کی ذات یہ ہے علیم بذات الصدور، علیم بذات الصدور، ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، زمین کی کوئی تہہ کے نیچے ہے، زمین کی بلندیوں کے اوپر ہے، کوئی پہاڑوں کے اندر ہے، کوئی ہوا کے اندر ہے، کوئی پانی کے اندر ہے، جہاں کہیں کوئی چیز ہے، جب چیز کا وجود بھی نہیں تھا میرا اللہ اس وقت بھی چیز کو جانتا تھا، جب وجود بھی نہیں تھا اس وقت بھی جانتا تھا، ظاہر کو بھی جاننے والا، باطن کو بھی جاننے والا، حسن و جمال دینے والا، جب خود پسند کر کے دے محبوب اب تیری شخصیت ہے، تیری پرسنالٹی ہے، تیرا مقام ہے، تیرا وقار ہے، محبوب تیرے خدا کا حکم ہے کہ تیرے لیے یہ رشتہ پسند کیا ہے، تو اس کے ساتھ شادی کر لے۔ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ انتخاب کر کے اپنے محبوب کو دیا۔ اب اگر کوئی اس انتخاب پہ تنقید کرتا ہے تو رشتہ کروانے والے پہ تنقید آئے گی۔ عقل مند راہ اشارہ کا، اگر اس پہ کوئی کسی پہلو پہ تنقید، اخلاق کی طرف سے ہو، کردار کی طرف سے ہو، خصائص کی طرف ہو، علم کی طرف سے ہو، حلم کی طرف سے ہو، حسن کی طرف سے ہو، جمال کی طرف سے ہو، نسب کی طرف سے ہو، حسب کی طرف سے ہو، شہر کی طرف سے ہو، دولت کی طرف سے ہو، کسی معاملے کی وجہ سے ہے، تو پھر رشتہ کروانے والی اور رشتہ کروانے والی ذات وہ ہے جو ہر عیوب سے پاک ہے، جس کی بارے میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ساری عظمتیں، عزتیں، رفتیں، بلندیاں، مقام، سب کائنات کو دینے والی بھی وہ ذات ہے، مقلب القلوب ہے، جس کو جدھر پھیرنا چاہے پھیر سکتی ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا یہ میرے مصطفیٰ شان والے ہیں تو میرے نبی کے گھر میں آنے والی ہر امی بھی شان والی ہے، ہر ماں بھی شان والی ہے۔ اگر کوئی سورج کی طرف دے کر تھوکتا ہے تو تھوک منہ پہ آئے گی، کوئی ان ہستیوں پہ تنقید کرتا ہے تو پہلے 100 دفعہ سوچے کہ میں کس پہ تنقید کر رہا ہوں۔ حاضرین محتشم، وہ مقدس ہستی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جب ہم احادیث کا ذخیرہ دیکھتے ہیں، دیگر کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، جب کسی مسئلے پہ معاملہ اڑ جاتا
نہ سمجھ آتی تو پھر اس مسئلے کا حل کہیں بھی جب نہ ملتا تو میرے نبی کے دروازے پہ صحابہ سائل بن کر جاتے اور آگے سے جواب نبی علیہ السلام ظہری پردہ فرما گئے۔ حیات مقصات دنیا مبارک کی پوری کرنے کے بعد قبر اطہر کے اندر تشریف لے گئے۔ اب وہ علم کسے منتقل کر گئے؟ ارے کسی نے کتابوں میں دیکھا، کسی نے پوچھا، کسی نے کہیں دیکھا، کسی نے بڑی کمال کی بات کی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح کرنے کی ایک حکمت یہ بھی تھی، آپ کی عمر کم تھی اور کم عمر میں علم زیادہ سیکھنے کا چانس ہوتا ہے، اس لیے اسے زیادہ علم عطا کر کے میرے نبی گئے کہ عائشہ میرے وصال ظاہری کے بعد یہ علم کا منصب تیرے پاس ہوگا، میری امت تیرے دروازے پہ علم کے لیے آئے گی۔ جب صحابہ کو کسی سوال کی ضرورت ہوتی ام المومنین رضی اللہ عنہا کے دروازے پہ دستک دیتے، مومنوں کی ماں اپنی اولاد روحانی کو ان مسائل سے آگاہ فرماتی تھی، ان مسائل سے آگاہ فرماتی تھی۔ مائی صاحبہ عظیم فقیہ تھی، عظیم عالمہ تھی، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی تھی، اور یہ وہ مقدس ہستی ہے جن کے حجر مبارک کو جیسے آقا نے پسند کیا، آپ کے بستر مبارک پہ ہوتے آقا علیہ السلام تو اکثر جبریل امین وہی لے کر آتے۔ میں نے 2 دن پہلے عرض کیا نا، ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ کھانا لے کر آ رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ جبریل آئے ہیں تجھے سلام پیش کر رہے ہیں۔ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے بارے میں بھی ہے کہ آقا کریم نے فرمایا عائشہ جبریل امی آئے ہیں اور تجھے وہ سلام پیش کرتے ہیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے سلام کا جواب دے کر عرض گزاری پتہ کیا کی؟ کہنے لگی آقا آپ تو وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھ سکتی۔ ہائے ہائے، اس جملے کے اندر بڑا کمال ہے نا جی۔ حالانکہ کہہ سکتے جی اگر سلام دینے آئے ہیں تو مجھے بھی تو دکھاؤ، لیکن ان کا مقام دیکھیے، ادب دیکھیے، آقا آپ کی نگاہ وہ دیکھتی ہے جو میری نگاہ نہیں دیکھتی۔ گویا محبوب تم تو شان والے ہو نا، جبریل کو دیکھتے بھی ہو اور جبریل کی باتیں سنتے بھی ہو، باتیں کرتے بھی ہو، لیکن آپ نے جو کہا آمنا وصدقنا، آقا جبریل کا سلام قبول بھی، ہماری طرف سے بھی جبریل کو سلام۔ حاضرین محتشم، وہ عظیم ماں مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وصال ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نماز جنازہ ادا فرماتے ہیں۔ 17 رمضان المبارک، آج 12 رمضان المبارک ہے، 17 رمضان المبارک کے اندر مائی صاحبہ نے پردہ فرمایا، اور اس دنیا ظاہری سے پردہ فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مومنوں کی ماں جنت البقیع شریف کے اندر آرام فرما ہوئی۔ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں کائنات کے سردار کی ان عظیم ازواج کے اوپر، اور ان کے تصدق سے اللہ میرے آقا علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کے لیے، جن کی طہارت کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر 2 رکوع قرآن پاک کے نازل فرمائے۔ واقعہ خاصا لمبا ہے، اختلافی معاملات کی طرف نہیں جانا چاہتا، بس اتنا ہے، یہ وہ عظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے جو اللہ نے پسند کر کے دی ہے۔ جو صحبان ذی عزت اس پہ انگلی تنقید کی اٹھاتے ہیں، وہ پہلے اتنا سوچ لیں یہ رشتہ پسند کس نے کیا تھا؟ پسند کس نے کیا تھا؟ پسند کرنے والی ذات جیسی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جی اگر اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے علم حلم اور اس کی عنایت عطا کرم فضل جیسا کوئی نہیں ہے، تو پھر ماننا پڑے گا جیسے اس نے محبوب شان والا بنایا ہے، ایسے محبوب کی بیوییں بھی شان والی بنائی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔